آج کی اس طویل کہانی میں ہم ایک ایسے عظیم اور سنجیدہ واقعے کا ذکر کریں گے جو بنی اسرائیل کی تاریخ میں پیش آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت داؤد علیہ السلام نبی تھے اور ان کے قوم میں کچھ لوگ بہت زیادہ نافرمانی، حرام خوری اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی میں مشغول ہو گئے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ، سورہ اعراف اور سورہ مائدہ میں ذکر ہوا ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، انسانی فطرت کی حقیقت، آزمائش اور انجام کی انتہائی خوفناک مثال ہے۔ آئیے پوری کہانی کو آسان اردو میں سمجھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک عظیم نبی، عادل بادشاہ اور اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، لیکن ان کا دور صرف خوشحالی اور نعمتوں کا دور نہیں تھا۔ بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کے احکامات کو ہلکا لیتے تھے، دنیاوی فائدے کے لیے دین بیچ دیتے تھے، جھوٹ اور فریب میں مہارت رکھتے تھے، دکھاوے میں عبادت کرتے مگر دل میں نافرمانی رکھتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ بار بار سمجھاتا تھا مگر کئی لوگ اپنی ضد پر قائم رہتے۔ بنی اسرائیل میں ایک بستی تھی جسے قرآن میں اصحاب صبر کہا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے حکم دیا تھا ہفتے کے دن شکار کرنا حرام ہے۔ یہ ان کے لیے آزمائش تھی۔ پوری زندگی ان پر اللہ کی طرف سے ایک پابندی تھی کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، باقی دنوں میں شکار کرنا جائز ہے۔ مگر انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اسے منع کیا جاتا ہے تو وہ وہی کام زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہفتے کے دن اللہ کی قدرت سے ہوا یہ کہ سمندر کی مچھلیاں بہت زیادہ سطح پر آنے لگتی، ساحل پر بڑی بڑی مچھلیاں دکھائی دیتی جیسے کوئی دعوت ہو، جبکہ باقی دنوں میں مچھلیاں بہت کم ہوتی۔ یہ سب اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ بنی اسرائیل کے نافرمانوں نے اس امتحان کو بہت مشکل محسوس کیا اور پھر انہوں نے حرام کو حلال بنانے کی چالاکیاں شروع کر دی۔ جب انہوں نے مچھلیوں کی کثرت دیکھی تو انہوں نے کہا اللہ نے ضرور ہمارے لیے آسانی رکھی ہے، ہمیں کوئی چال چلنی چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک حرام طریقہ ایجاد کیا۔ انہوں نے ہفتے سے پہلے چھوٹے چھوٹے تالاب کھود کر سمندر سے راستہ بنا دیے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں ان تالابوں میں جمع ہو جاتی لیکن نکل نہیں سکتی تھی۔ وہ ہفتے کے دن ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے مگر اتوار کو آسانی سے ساری مچھلیاں پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے ہفتے کو تو ہاتھ نہیں لگایا، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ یہ حقیقت میں دین کے ساتھ دھوکہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بستی 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ نافرمانی گروہ جو حرام کام کھلے عام کرتے اور کہتے اللہ بہت رحیم ہے، وہ نہیں پکڑے گا۔ نیکی کا حکم دینے والا گروہ جیسے آج کے دنیا میں وارث دیندار لوگ وہ ان سے کہتے ایسا نہ کرو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ خاموش رہنے والا گروہ یہ سب دیکھتے مگر ڈرتے تھے، نہ روکتے تھے، کہتے ہم کیوں نصیحت کریں، ویسے بھی یہ نہیں مانیں گے۔ دین میں سب سے بڑا نقصان اسی خاموش گروہ کا ہوتا ہے۔ جب نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا اب ان نافرمانوں پر میرا عذاب یقیناً نازل۔ نیک لوگ یہ سنتے ہی فوراً اپنے گھر علیحدہ کر لیے، ایک الگ حصے میں چلے گئے، نافرمانوں سے رشتہ توڑ دیا۔ نصیحت کرنے والے کہتے تھے اب اللہ کا حکم آنے والا ہے،
ایک رات وہ بستی خوفناک سکوت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نیک لوگ دور بیٹھے نافرمانوں کے گھروں کی طرف دیکھتے رہے۔ کوئی چراغ جلتا نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی آواز نہیں تھی، کوئی ہلچل نہیں تھی۔ صبح ہوئی تو نیک لوگ بستی کے قریب گئے تاکہ دیکھیے کیا ہوا۔ جیسے ہی وہ نافرمانوں کے حصے کے قریب پہنچے، انہوں نے خوب سے دیکھا، وہی لوگ، وہی چہرے، وہی جسم، مگر انسان نہیں تھے۔ وہ بندر بن چکے تھے۔ قرآن کا لفظ ہے کونوا قردۃ خاسئین، یعنی ذلیل بندر بن جاؤ۔ جو کبھی بڑے بڑے عالم، تاجر، سردار تھے، آج بندروں کی طرح چیخ رہے تھے، روتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اشارے کرتے سمجھانا چاہتے کہ ہمیں پہچانو، ہم وہی ہیں، مگر انسانوں کی زبان بول نہیں سکتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نیک لوگ روتے تھے، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ 3 دن تک یہ بندر زندہ رہے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے روتے، لیکن انسان انہیں پہچان تو لیتے مگر مدد نہیں کر سکتے تھے۔ وہ 3 دن بعد مر گئے اور پوری قوم ختم ہو گئی۔ یہ انجام اللہ کی سنت ہے کہ بہت سمجھانے کے بعد، بار بار تنبیہ کے بعد، جب حد سے زیادہ نافرمانی ہو تو عذاب آتا ہے۔ یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے پیغام ہے۔ حرام کو حلال بنانے کی چالاکی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ بنی اسرائیل نے چالاکی کی مگر اللہ نے پکڑ۔ دین کے احکام سے کھیلنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ صرف عبادت کافی نہیں، دین کے ساتھ مخلص ہونا ضروری ہے۔ برائی کو روکنا فرض ہے۔ خاموشی بھی جرم ہو جاتی ہے۔ اللہ جب پکڑتا ہے تو بہت سخت پکڑتا ہے۔ اگر آج ہم سود کو کاروبار کا نام دیں، جھوٹ کو سیاست کے، بے حیائی کو آزادی کے، دھوکے کو سمارٹنس کے، تو انجام وہی ہو سکتا ہے جو بنی اسرائیل کا ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہدایت پر قائم۔ یہ قرآنک کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، کامنٹس میں لکھو تم اگلے ایپیسوڈ میں کس قوم کی کہانی دیکھنا چاہتے ہو، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔